السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء، تفرد بالاولیۃ والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم، كما قال عز شأنه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت، كما قال عز شأنه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت، وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، سبحان الذي منه خلقت العباد وإليه المعاد، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه، نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه، يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء، تعذيبه المسيئين عدل وعفوه فضل، ونشهد أن محمدًا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين، صلى الله عليه وآله الهداة المهديين، من ركب سفينتهم نجا واهتدى ومن تخلف عنها ضل وغرق وهوى، أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل متين وعروة وثقى، أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون، صدق الله العلي العظيم۔ عزیزان محترم، خطبہ اول کی ابتدا میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ مناسبت ہے بروایتی چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام شہادت، اور آپ ہمارے لیے آپ کا وجود اس لیے بھی بابرکت اور سعادت والا ہے کہ ہمارا مذہب اور ہمارا مکتب آپ کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ہماری فقہ کو فقہ جعفری اور ہمارے مکتب کو مکتب جعفری کہا جاتا ہے۔ آپ نے جو موقع اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملا تبلیغ کا، پروپیگیشن کا، قرآن مجید کی تفسیر کا اور اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث کو بیان کرنے کا، اس موقع سے آپ اور آپ کے والد ماجد نے بھرپور فائدہ اٹھایا، اس اپرچونٹی کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ ایک عظیم دنیا میں ایک یونیورسٹی قائم کی، جس یونیورسٹی میں مختلف شہروں میں مختلف وقتوں میں 4000 سے زائد اسٹوڈنٹ آتے تھے، علم حاصل کرتے، مناظرات میں شریک ہوتے، مباحثات میں شریک ہوتے اور جاتے۔ اس طرح علم الہی کو آپ نے لوگوں کے درمیان تقسیم کیا۔ وہ صرف وہ لوگ نہیں جو شیعہ تھے، آپ کے ماننے والے تھے، آپ کے چاہنے والے تھے، آپ نے اس علم کی یونیورسٹی کا دروازہ سب کے لیے کھلا رکھا تھا۔ جو لوگ اپنے مذہب کے جن لوگوں کو دوسرے سیکٹس والے امام مانتے ہیں، وہ سارے امام
چاہے ڈائریکٹ ہو یا انڈائریکٹ چھٹے امام کے شاگرد نظر آتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے برملا کہ ہم نے آپ کے مکتب میں علم حاصل کیا، آپ کے شاگردوں سے ہم نے علم حاصل کیا، بزرگ شاگردوں کی آپ نے تربیت کی تھی، اسی تربیت کے سائے میں علم دین کو اور مکتب اہل البیت علیہ الصلاۃ والسلام کو آپ نے لوگوں کے تک پہنچایا اور مختلف شہروں تک پہنچایا، اور لوگ وہاں سے علم لے کر چل جاتے تھے، حتیٰ یہاں تک کہ امام ابو حنیفہ کا یہ جملہ مشہور ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر وہ 2 سال نہ ہوتے میں نے جو مکتب امام ششم میں گزارے، چھٹے امام کی یونیورسٹی میں گزارے، تو میں ہلاک ہو جاتا۔ یعنی زندگی ایک طرف ہے اور 2 سال امام کی شاگردی ایک طرف ہے۔ جو اس مکتب کے قریب ہو جاتا ہے وہ علم سے مالا مال ہو جاتا۔ آپ نے علم تقسیم کیا اور عملی اعتبار سے بتایا کہ دین کی ذمہ داری اور دین کی امامت اور دین کی رہبریت کس کا حق ہے۔ بزرگ علماء نے یہ تائید کی ہے آپ کے زمانے میں آپ سے بڑا کوئی عالم اور آپ سے بڑا کوئی حکیم اور آپ سے بڑا کوئی پرہیزگار انہیں نظر نہیں آیا ہے۔ حتیٰ خود ابو حنیفہ سے یہ جملہ بڑا مشہور جملہ ہے، فقہا کے درمیان وہ نقل کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا امام کو کہ امام نے کبھی بھی بغیر وضو کے پیغمبر اسلام کی کسی بھی حدیث کو بیان نہیں کیا۔ جب بیان حدیث کا موقع آتا تھا تو امام وضو فرماتے اور اس حدیث کو بیان فرماتے۔ اس وجہ سے کہ یہ مکتب اور یہ یونیورسٹی صرف علمی یونیورسٹی نہیں ہے جہاں سے علم بڑھتا ہو، کئی علم یونیورسٹیاں ہو سکتی ہیں جہاں سے علم بانٹا جاتا ہے۔ آج کی دنیا میں بھی وہ یونیورسٹیاں مل جاتی ہیں کہ جہاں سے علم تقسیم ہوتا ہے، لوگ جاتے ہیں گریجویٹ ہو کر وہاں سے آ جاتے ہیں، لیکن یہ مکتب کی خصوصیت یہ ہے جہاں علم کو پھیلایا وہیں پر تقویٰ کو پھیلایا، جہاں علم کو پھیلایا وہیں پر تربیت اور تزکیے کا پیغام دیا۔ وہ بہترین یونیورسٹی وہ ہے جہاں پر انسان کو علم بھی عطا کرے اور اس یونیورسٹی میں انسان نکلے تو انسان بن کر نکلے، تربیت یافتہ ہو۔ اس عنوان سے امام نے یونیورسٹی کو قائم کیا، جو یونیورسٹی یونیک ہے آج دنیا میں اسی وجہ سے کہ امام نے علم بھی پھیلایا اور لوگوں کو بتایا کہ عمل کسے کہتے ہیں، تزکیہ کسے کہتے ہیں، تربیت کسے کہتے ہیں۔ جب تک دل پاک نہ ہو وہ علم انسان کو فائدہ نہیں پہنچاتا۔ جتنا بھی بڑا انسان عالم ہو جائے اگر وہ تربیت یافتہ نہ ہو، خصوصی طور پر مکتب اہل البیت علیہ الصلاۃ والسلام کی یونیورسٹی میں اس کی پرورش نہ ہوئی ہو، تربیت نہ ہوئی ہو، وہ انسان کبھی بھی خیر خواہ اور امت کا ہمدرد نہیں بن سکتا ہے۔ اس کہا ہے علماء کرام نے، ہم نے امام کو ہمیشہ 3 حالتوں میں سے ایک حالت میں دیکھا ہے، یا امام کو ہم نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، یا امام کو ہم نے روزہ رکھتے ہوئے پایا، یا امام کو ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے پایا ہے۔ کسی ایک نہ ایک حالت میں جو عبادت کی حالت ہے، اپنے آپ کو اللہ سے کنیکٹ کرنے کی حالت ہے، ہم نے اس امام کو دیکھا ہے۔ یہاں سے جب علم نکلتا ہے اس علم کا اثر ہوتا ہے، اس علم کا امپیکٹ ہوتا ہے، نہ تنہا اس زمانے کے شاگردوں پر، آج بھی جو بھی مکتب امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے منسلک ہوگا، مربوط ہوگا، کنیکٹڈ ہوگا، وہاں جو سب سے پہلی چیز دیکھی جاتی ہے وہ تربیت ہے۔ سب سے پہلی چیز جو دیکھی جاتی ہے وہ تزکیہ ہے۔ میں دعوت دیتا ہوں آپ کو، میرے نوجوانوں کو، میرے دوستوں کو، حوزات علمیہ چاہے نجف ہو یا قم ہو یا لبنان ہو، کہیں بھی حوزہ علمیہ ہو جو مکتب امام کے نام سے منسوب ہو، وہاں کا دورہ کیجئے گا، وہاں پر موجود علماء سے ملاقات کیجئے گا۔ وہاں صرف علم کی گفتگو نہیں ہوتی، وہاں پر تربیت کی گفتگو ہوتی ہے، پیوریفیکیشن آف سول، تزکیہ نفس کی باتیں ہوتی ہیں۔ کوئی ہمارا مرجع، کوئی ہمارا مجتہد ایسا بتائی کہ جو یہ کہہ رہا ہو کہ میری نماز شب میری زندگی میں قضا ہو چکی ہو، کوئی یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہو میری صبح کی نماز قضا ہو گئی ہو۔ وہاں عملی طور پر یہ بتایا جاتا ہے کہ علم وہاں سے نکلنا چاہیے جہاں تربیت پائی جاتی ہے، پیوریفیکیشن آف دا سول ہو۔ یہاں پر وصیتیں ہمارے علماء کرام کی پڑھیے گا جو
جو مراج کرام گزرے ہیں، مجتہدین گزرے، ان کی وصیتوں میں یہی ہے کہ دیکھو دین کو اور تربیت کو امپورٹنس دو، وہاں علم خود بخود بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ ایک علم وہ ہے جو انسان صفحے الٹتا ہے، کتاب کب کمپلیٹ ہوگی، کتاب کب ختم ہوگی، ایک علم وہ ہے، اور ایک علم وہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کے بدلے میں، پرہیزگاری کے بدلے میں، تقوی کے بدلے میں انسان کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ وہ نور ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈال دیتا ہے، وہ اس نور کے سائے میں انسان زندگی گزار۔ ہمارے اماموں کی زندگی اسی طرح سے گزری ہے کہ انہوں نے زیادہ تر جو توجہ دلائی ہے لوگوں کی، اس تربیت کی طرف توجہ کرو۔ اس امام نے ہمارے لیے کچھ نصیحتیں کی ہیں۔ میں نے امام کی نصیحتوں میں سے 3 ایڈوائزرز کو آپ کے لیے انتخاب کیا، میرے لیے معذرت چاہتا ہوں، میں نے انتخاب کیا کہ میری زندگی ان امام کے ان ایڈوائزرز کے سائے میں گزرے تو دیکھیں ہماری زندگی کس منزل تک پہنچتی ہے۔ امام فرماتے ہیں ان اردت ان یختم بخیر عملک حتی تغبد وانت فی افضل الاعمال، چاہتے ہو تمہاری زندگی اچھی گزرے، چاہتے ہو تمہاری زندگی سکسسفل گزرے، چاہتے ہو تمہاری زندگی بہترین اعمال کے سائے میں گزرے، یا میں یوں کہہ دوں چاہتے ہو تمہارا انجام بخیر ہو، عاقبت اچھی ہو۔ کتنا آسان ہے مسلمان بن کر زندگی گزارنا، کتنا دشوار ہے مسلمان مر جانا، مومن مرنا بہت مشکل ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے اپنے بچوں کو بٹھا کر کہا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مسلمون، مرنا تو مسلمان مرنا۔ کتنے بزرگ علماء، کتنے بڑے اسکالرز زندگی گزارتے رہے، جب مرنے کا وقت آیا انہوں نے اپنے سارے دین کا انکار کر دیا، سارے عقیدے کا انکار کر دیا۔ عاقبت بخیری نہیں ہو پائی، انجام صحیح نہیں ہو پایا، جاتے جاتے مشرک ہو کے مر گئے، جاتے جاتے کافر ہو کے مر گئے، جاتے جاتے سوال بعض علماء کی تاریخ میں لکھو، جاتے جاتے سوال کرتے چلے گئے کیا امام علی حق پر تھے یا حق پر نہیں تھے۔ اس ایک سوال نے ان کی عاقبت کو برباد کر دیا، ایک شک نے ان کی عاقبت کو برباد کر دیا۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ انسان سوچے، دعا کرے۔ بہترین دعا اگر مجھ سے پوچھا جائے یا علماء کرام سے آپ پوچھیں کہ کون سی ہے کہ انسان کرے ہر نماز کے بعد، وہ یہی ہے کہ اللہم اجعل عواقب امورنا خیرا، پروردگار میرا انجام خیر پر ہو، مجھے ڈیتھ آئے، موت آئے تو خیر پر آئے، تاکہ لوگ جو گواہی دے نماز میت میں صرف فارمیلٹی نہ ہو بلکہ گواہی دل سے دے، ہاں ہم جانتے ہیں اس کے بارے میں، جانتے ہیں تو یہی جانتے ہیں یہ خیر پر تھا اور اچھا انسان تھا۔ امام فرماتے ہیں چاہتے ہو تمہارا انجام اچھا ہو؟ ہاں مولا کون نہیں چاہتا کہ خیر پر ہو ہمارا انجام۔ امام فرماتے فَقَدِّمْ لِلَّهِ حَقَّهُ أَن تَبْدَلَ نَعْمَاءَهُ فِي مَعَاصِيهِ، کوشش کرو اللہ کی نعمتوں کو کم سے کم گناہ میں استعمال نہ کرو۔ اللہ نے جو نعمتیں بلیسنگز دی ہیں ہمیں، ان بلیسنگز کی ایک لسٹ تیار کرو، کیا اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ بعض علماء تو کہتے ہیں ہمارا پورا مکمل وجود اور زندگی، ہمارے باڈی پارٹس، ہماری سوچ، ہماری سانسیں، سب اللہ کی نعمتیں ہیں، سب اللہ کی بلیسنگز میں ہیں۔ وَمَا مِن نِعْمَةٍ إِلَّا مِنْكَ، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ تیری طرف سے۔ امام فرماتے ہیں ان اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے گناہ میں، معصیت میں، مخالفت میں استعمال نہ کرنا، چاہے آنکھ ہو، چاہے کان ہو، چاہے ہاتھ ہو یا چاہے زبان ہو۔ اگر اللہ کے مخالفت میں تم نے استعمال کیا تو سمجھو تمہاری عاقبت بخیری مشکل ہو جائے گی، تمہارا انجام صحیح نہیں ہوگا۔ زبان کو کنٹرول کرو، آنکھوں کو کنٹرول کرو، دیکھو کہاں استعمال کر رہے ہو۔ مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا، اقل ما یلزمکم للہ، سب سے بڑی عبادت یا لیسٹ کام جو تم کر سکتے ہو اللہ کی بارگاہ میں یہ کہ اللہ کی نعمتوں کو گناہوں میں استعمال نہ کرو۔ عبادت تو دور کی بات ہے، عبادت تو دوسرا مرحلہ ہے، تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ تم نعمتیں کہاں استعمال کر رہے ہو۔ حضرت داؤد نے پوچھا پروردگار عالم کی بارگاہ میں، پروردگار تیرا شکر میں کیسے ادا کروں؟ آواز قدرت آئی ہے نبی، یا نبی اللہ، میرے بندے میں نے جو نعمتیں تجھے دی ہیں اس کو گناہوں میں استعمال نہ کرنا۔ اب گناہ کا تصور، گناہ کی لسٹ جو ہم جانتے ہیں عام طور پر، ہاں ممکن ہے بعض مشہور گناہ ہے، بعض مشہور نہیں ہے، جسے ہم گناہ کرتے ہیں پتہ اس کو ایزی لیتے ہیں،
جیسے بیک بائٹنگ ہے، تہمت ہے، افتراء ہے، انسان گالیاں بکتا ہے، یہ ساری چیزوں کو ہم گناہ تصور ہی نہیں کرتے۔ آدمی اتنا گناہ کر جاتا ہے ان کو گناہ کی لسٹ میں لکھتا ہی نہیں ہے، صرف 4-5 گناہ ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں نہیں، چاہے گناہ چھوٹا ہو یا گناہ بڑا ہو، مائنر ہو، میجر تو ہم بنا لیتے ہیں، چھوٹا گناہ بڑا گناہ یہ چلتا ہے، وہ نہیں چلے گا۔ امام فرماتے ہیں دوسری حدیث میں، جس گناہ میں اللہ کی مخالفت ہوتی ہو وہ گناہ نہ کرو، چاہے چھوٹا بھی ہو یا بڑا ہو۔ کیا چھوٹے گناہ میں اللہ کی مخالفت نہیں ہے؟ چلتا ہے، دیکھ لیا جائے گا، سب کرتے ہیں، اس وجہ سے اللہ کی نعمتوں کو گناہوں میں استعمال نہ کرو۔ اقل ما یلزمکم للہ ان لا تستعینوا بنعمتہ علی معصی، نہ خود گناہ کرو اور نہ دوسروں کو گناہ کا موقع فراہم کرو کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو گناہ میں استعمال کریں۔ حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، من لم یرض بقضائی ولم یشکر لنعمائی ولم یصبر علی بلائی، جو میری قضا و قدر پر راضی نہیں ہوتا، جو میں نے کچھ دیا ہے اس پر راضی نہیں ہوتا، ولم یشکر علی نعمائی، میری نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا، ولم یصبر علی بلائی، جو میں نے اس کو مصیبت میں ڈالا ہے وہ صبر نہیں کر سکتا، فلیتخذ ربا سوائی، جا دوسرا اللہ ڈھونڈ لے تو پھر میرا بندہ نہیں۔ یہ بڑا ڈینجرس جملہ ہے، دوسرا اللہ ڈھونڈ لے، فَلْيَتَّقِدْ رَبًّا سِوَائِ۔ اب اتنا ہی نہیں، اگر تو نے دوسرا اللہ ڈھونڈ لیا، میرا اللہ وہ ہے، یہ اللہ نہیں ہے، یاد رکھ یہ دنیا میری ہے، یاد رکھ یہ کائنات میری ہے، یونیورس میری ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا دوسرا اللہ ڈھونڈ لوں، فَلْيَخْرُجْ مِنْ أَرْضِي وَسَمَائِي، اگر دوسرا اللہ ڈھونڈ لیا تو جا میری زمین کو بھی چھوڑ دے، میرے آسمان کو بھی چھوڑ دے۔ نہ آدمی زمین چھوڑ سکتا نہ آسمان چھوڑ سکتا۔ لا يمكن الفرار من حکومت، کہاں تک جائے گا، کہاں تک دوڑ کر جائے گا؟ کہا جاتا ہے ایک شخص دوڑ کر آیا حضرت سلیمان کے پاس، یا نبی اللہ، صبح سے ایک بندہ میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، آپ ہوا کو حکم دیجئے گا ہوا مجھے لے جائے، دور دراز علاقے میں پھینک کر آئے تاکہ اس بندے سے مجھے نجات مل جائے۔ حضرت سلیمان نے مجھے واقعاً جانا چاہتے ہو؟ مثنوی میں ایک قصہ ہے، ہاں میں جانا چاہتا ہوں۔ حضرت سلیمان نے ہوا کو حکم دیا اسے لے جا، دور دراز کسی ہند کی سرزمین کے کسی گوشے میں چھوڑا، ہوا لے گئی اور اس کو چھوڑ آئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بزرگ شخص جو پیچھا کر رہا تھا اس بندے کا، وہ آیا اور اس نے شکریہ ادا کیا، یا نبی اللہ آپ کا شکریہ، آپ نے میری مدد کی۔ کہا تم کون ہو؟ کہا میں ملک الموت ہوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ شکریہ کس بات کا؟ کہ اللہ نے مجھے حکم دیا تھا اس بندے کی روح میں ہند میں قبض کروں، یہ بندہ جا نہیں رہا تھا، آپ نے ہوا کو حکم دیا، ابھی اس کی روح قبض کر کے میں آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ کہاں بھاگے گا آدمی؟ کہاں بھاگے گا؟ ہواؤں کے دوش پر سوار کرے پھر بھی وہ موت کے منہ میں جائے گا۔ فَلْيَخْرُجْ مِنْ أَرْضِي وَالسَّمَاءِ، نکل جا میرے زمین اور میرے آسمان سے آدمی نکل نہیں سکتا ہے۔ تو اللہ کی نعمتوں کو حرام میں استعمال نہ کرے۔ ہاں دوسرا جملہ امام کا، وَأَن تَغْتَرَّ بِحِلْمِهِ عَنْكَ، کبھی کبھار آدمی کو مہلت ملتی ہے، رسپائٹ، ٹائم ملتا ہے، عذاب نہیں آتا، پنشمنٹ نہیں آتی۔ بہترین اور برترین بلیسنگز جو اللہ کے پیغمبر اسلام کی امت پر ہے، ہر گناہ کے بدلے عذاب نہیں آتا۔ بنی اسرائیل کا قصے پڑھیے گا، یوں مخالفت کی یوں عذاب، بنی اسرائیل پر یوں انہوں نے خدا کے خلاف کوئی کام کیا یوں پنشمنٹ آئی۔ کبھی کوہ طور کو ان کے سروں پہ رکھ دیا گیا، کبھی آسمان سے خون برسا ہے، کبھی کیڑوں کا عذاب، کبھی مکوڑوں کا عذاب، انسیکٹس کا عذاب۔ اب بنی اسرائیل کے واقعات کو پڑھ کر دیکھیے گا، پیغمبر اسلام فرماتے امت پیغمبر اسلام کے لیے سب سے بڑا کرم اللہ کا یہ ہے، ہر گناہ پر عذاب نہیں آتا ہے۔ توبہ کی مہلت یہ گفٹ آف اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ بلیسنگس آف اللہ تبارک و تعالیٰ، فوراً عذاب نہیں آتا ہے۔ اور فوراً عذاب نہیں آنے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تم سے راضی ہے، اس کا مطلب مغرور نہ ہو جانا، آروگنٹ نہیں ہو جانا، بڑے گناہ ہم نے کیے، کہاں ہے تو اللہ کا عذاب۔ کچھ ہوتے ہیں پریویس نیشنز میں پیغمبروں سے لوگ کہتے تھے یا رسول اللہ یا نبی اللہ، آپ نے کہا عذاب آ جائے گا، ویئر از دا پنشمنٹ؟ ہم انتظار کریں، کہو اللہ سے عذاب کو بھیجے۔ اللہ نے بھیجا، قوم سمود برباد ہو گئی، قوم عاد، نیشن آف عاد، سمود سب برباد ہو گئے۔ ان تغتر، اللہ کے حلم کا فائدہ نہ اٹھانا۔ اللہ صبر کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم گناہ پہ گناہ کرتے چلے جاؤ، بھی آروگنٹ نہیں ہو جانا۔ اگر موقع ملا ہے، ایک رات کا وقت تمہیں ملا ہے، سجدہ کرو اور توبہ کرو۔ ایک لمحے کا وقت ملا ہے تو کہہ دو استغفر اللہ،
ایک 2 لمحے کا ٹائم وقت ملا ہے تو لوٹ کر آ جاؤ، اس لیے کہ اگر تم ایروگنٹ ہو گئے تو پھر پنشمنٹ یقینی ہے اس دنیا میں اور اس دنیا میں۔ سورہ عنکبوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اشارہ فرماتا ہے حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، اللہ اکبر، کیا جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں، یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ہمیں پیچھے چھوڑ دیں گے؟ کبھی کبھار بندہ سوچتا ہے گناہ کرنے کے بعد اللہ پیچھے رہ گیا، میں آگے نکل گیا، رسول پیچھے رہ گئے ہیں، میں آگے نکل گیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کو تم نے پیچھے چھوڑ دیا، تم یہ سوچتے ہو اللہ کی پکڑ سے باہر ہو نکل گئے، اللہ کے عذاب سے تم باہر نکل گئے؟ نہیں، ساء ما یحکمون، تمہارا یہ برا اسٹیٹمنٹ ہے، یہ تمہارا برا ججمنٹ ہے، یہ تم ججمنٹ میں فیل ہو جاؤ گے، یہ اسٹیٹمنٹ تمہیں کبھی کام نہیں آئے گا، کبھی ایروگنٹ نہیں ہو جانا، لوٹ کر آؤ۔ ان تغتر بحلمہ عنک، کسی بھی طرح سے اللہ کی پنشمنٹ آ سکتی ہے۔ معذرت چاہتا ہوں۔ تیسرا جملہ امام کا، وَأَكْرِمْ كُلَّ مَنْ وَجَدْتَهُ يَذْكُرُ مِنَّا، اللہ اکبر، عام انسانوں کی ریسپیکٹ کرو، عام انسانوں میں کوئی عہدے پر ہے اس کی ریسپیکٹ کرو، کوئی علم رکھتا ہے اس کی ریسپیکٹ کرو، کوئی ہنر رکھتا ہے اس کی ریسپیکٹ کرو، بڑھتا جائے گا، اسٹیٹس بڑھتا جائے، ریسپیکٹ بھی بڑھنی جانی چاہیے۔ اگر کوئی تمہارا ٹیچر ہے محفل میں، سب کو سلام کرو مسجد میں آنے کے بعد، اگر تمہارا ٹیچر اور معلم بیٹھا ہوا ہے تو اس کو الگ سے سلام کرو۔ کیوں الگ سے سلام کرو؟ اس نے الگ احسان کیا ہے مجھ پر، مجھے الفابیٹ سکھائے ہیں اس نے، الگ سے سلام، یہ دین ہے، ہمارا دین ہے۔ ٹیچر کو سلام کرو، ماں باپ کو گھر میں اندر داخل ہو سب کو اپنے سلام کیا ہے، ماں کو الگ سے سلام کرو، سلام علیکم ڈیڈ، سلام، ماں کو کہو سلام۔ کیوں الگ سے سلام کریں؟ ان کے الگ احسانات ہیں مجھ پر جو میں چکا نہیں سکتا ہوں، ان کی ریسپیکٹ ہونی چاہیے۔ پیرنٹس کا الگ، پھر عالم ہے اس کی احترام الگ، عالم ہے تو پھر اس کا احترام الگ ہے، پھر امام ہو کسی محفل میں مجلس میں تو امام کا احترام ایک الگ احترام ہے۔ اکرم کل من وجدتہ یذکر منا، اگر شیعہ ہے، اہل بیت کی باتیں کرتا ہے، اس کا احترام الگ ہونا چاہیے، اس کا رسپیکٹ الگ ہونا چاہیے۔ کس طرح کی رسپیکٹ ہو؟ ہم تو اتنا دور ہو گئے اس احترام کے لفظ سے، رسپیکٹ کے لفظ سے، معذرت چاہتا ہوں، ہم گالیاں بکنے لگے ہیں، ہم گالیاں بکنے لگے کہ ایک گالی انسان کے سارے اعمال کو کھا جاتی ہے، سارے نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ وَيَتَحَلَّ مَوَدَّتَنَا، جو ہماری ولد مودت کو قبول کر چکا ہے، یہ گریٹ ٹاسک ہے، یہ محبت اہل بیت کو ایکسیپٹ کرنا یعنی موت کو دعوت دینا ہے۔ محبت اہل بیت کو ایکسیپٹ کرنا ایک الگ ریسپانسبلٹی ہے۔ جن کے دلوں میں ہماری محبت ہے ان کے ساتھ تمہاری عزت اور تمہارا ریسپیکٹ الگ سے ہونا چاہیے۔ کیوں الگ سے ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ ان کا الگ احسان ہے ہم پر، ان کا الگ احسان ہے۔ جو احترام کے دائرے میں شامل ہو جاتا ہے وہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ اگر احترام نہیں کرو گے، چاہے گھر والوں کا ہو، ماں باپ کا ہو، اساتذہ کا ہو، علماء کا ہو، اگر تم ریسپیکٹ نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ حدیث میں اگر علماء، مراجع، اہل علم، اہل تقوی کی تم عزت نہیں کرو گے تو گویا تم نے رسول کی عزت نہیں کی، اور تم نے اگر رسول کی عزت نہیں تو گویا تم نے اللہ کے خلاف قیام کیا ہے۔ پہلے کچھ بھی کہنے سے پہلے سوچ لو کہ کہیں ایسا نہ ہو میں کسی کو ایک ایسا ٹائٹل دے دوں وہ اس کا ذمہ دار نہ ہو۔ اگر وہ قیامت میں اڑ جائے، جب تک وہ مجھ سے معافی نہیں مانگے گا جنت میں نہیں جائے گا، تو جنت کی خوشبو بھی وہ آدمی نہیں سونگھ پائے گا۔ یہ عام انسانوں کی میں بات کروں، عام ہے، پھر اگر بڑے علماء ہو جنہوں نے محنت کی ہو، ان کے خلاف بولنا، ان کے خلاف جملے استعمال کرنا، القاب استعمال کرنا، جنہوں نے 50 سال مکتب اہل بیت کی خدمت کی ہو، ان کے خلاف ایسے لفظ استعمال کرنا جو ان کی اہانت نظر آ رہی ہو، اس کی ہمیں کسی بھی صورت میں اجازت نہیں ہے۔ اگرچہ وہ برداشت کر لیتے ہیں، وہ حلیم ہیں، وہ صبر کر لیتے ہیں، لیکن ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو ایک خطا سارے اعمال کو برباد کر دے۔ ان احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب قابل التوب وهو الغفور الرحیم سبحان من سبقت رحمته غضبا وبسط الیدین بالرحمہ۔ خطبہ دوم کی ابتدا میں ایک بار پھر میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ گزشتہ ہفتے مزدوروں کا دن تھا، ورکرز ڈے۔ ساری دنیا نے ورکرز ڈے منایا، مزدوروں کا دن منایا، لیکن خود مزدوروں کو پتہ نہیں کہ آج ان کا دن تھا۔ بڑا خوبصورت جملہ کسی نے بھیجا تھا، اچھا جملہ ہے۔ میں نے منڈے کے درس میں اشارہ کیا تھا کہ ایک سڑک پر مزدور اس کے دن کے موقع پر ورکرز ڈے میں مئی 1 میں وہ کام کر رہا تھا، اور سڑک پر گاڑیاں نظر نہیں آ رہی تھیں، کاریں۔ تو کسی نے تعجب سے پوچھا آج سڑک خالی خالی لگ رہی، کیا ہوا؟ تو اس مزدور نے کہا، اس ورکر نے کہا، آج ہمارا دن ہے لیکن مناتے کار والے ہیں۔ ہمارا دن ہے، وہ جو جن کے پاس گاڑیاں ہیں وہ مناتے ہیں، لیکن ہم کام کے پر آ گئے ہیں۔ دین مبین اسلام نے بڑی ہی اہمیت دی ہے، بڑی ہی امپورٹنس کو بتایا ہے کہ مزدوروں کا خیال کرو جو ہماری زندگی چلاتے ہیں، جو ہماری زندگی چلاتے ہیں۔ اگر میں بڑا انڈسٹریلسٹ ہوں، میں بڑا بزنس مین ہوں، تو میرے بزنس کے پیچھے کچھ لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں۔ میں سو جاتا ہوں لیکن وہ جاگتے ہیں۔ میں کماتا ہوں، بول دوں جملہ، وہ کبھی کبھار بھوکے سو جاتے ہیں۔ میرا بڑا گھر بنانے والا، اس کے پاس ایک کمرہ نہیں ہوتا ہے۔ میری بڑی گاڑی چلانے والا گھر پیدل چلا جاتا ہے۔ میرے بچوں کو بڑی اسکولز میں ڈراپ کرنے والا، اس کے بچوں کی اسکول کی فیس اس کے پاس نہیں ہوتی ہے۔ آج کی دنیا کہتی تو بہت ہے ان کے رائٹس دینا چاہیے، لیکن ان کے رائٹس ان کو ملتے نہیں ہیں۔ دین مبین اسلام نے کہا ہے ان کی عزت کرو، ان کا احترام کرو۔ پروردگار عالم نے کہا ان اللہ الکاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا، مزدوری کرنا اللہ کا دوست ہے، اللہ کا فرینڈ ہے، اس کی عزت کرو، اس کے حق کو ادا کرو۔ پیغمبر اسلام جب جنگ تبوک سے لوٹ کر آئے، آپ نے دیکھا مصافحہ کیا ایک شخص نے، جب اس کے ہاتھوں میں سختی دیکھی پیغمبر اسلام نے، ہارڈنس تھی اس کے ہاتھوں میں، تو پیغمبر اسلام نے پوچھا کیا ہوا، اتنے سخت تمہارے ہاتھ کیوں ہیں؟ کہ یا رسول اللہ بیلچا چلاتا ہوں اور ایگریکلچر کرتا ہوں، فارمنگ کرتا ہوں، ہاتھ تو سخت ہو گئے۔ پیغمبر اسلام نے پتہ نہیں یہ پیغام ہمیں دنیا تک پہنچانا چاہیے۔ پیغمبر اسلام نے اس کے ہاتھوں کو لیا، چوما، کس کیا اس کے ہاتھوں کو، اور کس کرنے کے بعد کہا ان ہاتھوں کو اللہ کبھی جہنم کے حوالے نہیں کرے گا۔ اس لیے کہ جو محنت کی کمائی کھاتے ہیں، دن ڈھلتے ڈھلتے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وہ بخشے ہوئے اس دنیا سے جاتے ہیں۔ ہر قطرہ ان کے پسینے کا قیمتی ہوتا ہے، چاہے ہم ریکگنائز کریں یا نہ کریں۔ کبھی باہر کام کرنے والے ہمارے ہوتے، کبھی گھر کے اندر۔ اگر وہ کام والیاں میڈ نہ ہو تو نہ ہمارا دن شروع ہوتا ہے نہ ہمارا دن ختم ہوتا ہے۔ ایک دن نہ آئے تو ممکن ہے کہ میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے، ایک دن وہ محنت کرنے کے لیے نہ ہے، تو ہم ان کا کتنا خیال کرتے ہیں۔ میں نے وعدہ کیا تو 2-3 حق بتا دوں جلدی سے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں ایک، کوئی بھی کام ان کو سونپنے سے پہلے ان کی اجرت اور فیس اور جو ویجز ہے ان کو معین کرو۔ معین کرنے کے بعد ان کو کام معین کرو، یہ تمہیں کام کرنا اتنا پیسہ ملے گا۔ 8ویں امام فرماتے ہیں معین کرو، اگر معین نہیں کرو گے جتنا تم دو گے وہ راضی نہیں ہوگا۔ اگر فکس نہیں کرو گے تم تو ساری دنیا دے دو گا کہ میرے کام کے مقابل میں یہ کم ہے۔ اگر معین نہیں کرو گے جتنا دو گے راضی نہیں ہوگا۔ اگر معین کرنے کے بعد 1 شلنگ بھی بڑھا کر دے دو وہ خوش ہو جائے گا، وہ سمجھے گا آپ نے اس پر احسان کیا۔ 8ویں امام فرماتے ہیں معین کرو، اور معین کرنے کے بعد امام کہتے ہیں اگر معین کر دیا کام ختم ہونے سے پہلے، یا حدیث کا جملہ یہ ہے پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کا اجر عطا کر دو۔ وَأُعْطِ الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجُفَّ عَرْقُهُ۔ کسی نے بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے وہ پسینہ سوکھنے سے پہلے ادا کر دو۔ ہم کیا کرتے ہیں پھر وہ اس وقت تک پیسہ نہیں دیتے جب تک دوبارہ اسے پسینہ نہیں آ جاتا۔ کام کا پسینہ پھر اجرت مانگنے کا پسینہ۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں نہیں، اس کی اجازت تمہیں نہیں ہے۔ ممکن ہے میرا بزنس ٹھپ پڑا ہے، آج بھونڈی نہیں ہوئی،
آج پیسہ میرے غلے میں نہیں آیا، میں تجھے کل دے دوں گا، پرسوں دے دوں گا، نہیں میرے عزیزو نہیں۔ امام فرماتے ہیں جتنا جلدی ہو سکے اسے دے دو، کہیں ایسا نہ ہو وہ رات جس دن اس نے محنت کی ہے خالی پیٹ سو جائے، اس لیے کہ اس کا سارا سرمایہ اس کی مزدوری ہے، سارا سرمایہ اس کی مزدوری ہے، اس کا خیال کرو۔ بعد امام فرماتے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس کی طاقت سے زیادہ اس سے کام نہ کھینچو، جتنی اس کی طاقت ہے، جتنی ایبیلٹی ہے، جتنا اس کے پاس اسٹرنتھ ہے وہ محنت کر سکتا اتنی، اس سے زیادہ نہیں۔ اگر اس سے زیادہ کام ہو تو کیا کریں؟ کام زیادہ ہے، کہہ دوں جملہ، اگر کام زیادہ ہے تو اس کے ساتھ تم بھی کام کرو تاکہ اسے احساس ہو یہ کام صرف میرا نہیں، یہ کام گھر والوں کا بھی ہے۔ آپ یوں ہی کہہ دیتے ہیں جملہ، ہم سب کو پھنسا دیا آپ نے، میں نے پھنسایا نہیں ہے۔ شہزادی نے کہا حضرت فضہ سے ایک دن میں کر لیتا ہوں، ایک دن تم کر لو، اس لیے کہ مجھے بھی آرام کی ضرورت ہے، تمہیں بھی آرام کی ضرورت ہے کوئی دنیا میں ایسا گھر جو یہ بتائے کہ فضہ جو گھر میں آئی ہے خدمت کرنے کے لیے، شہزادی کہنا آج تمہارے آرام کا دن ہے، آرام کر لو، میں آج کا تمہارا کام میں کر لیتی ہوں۔ اور جب تک ہمارا رشتہ بھی کام کے ساتھ نہ جڑا ہو محبت نہیں آتی۔ میاں بیوی کے درمیان جو محبت گھٹتی جا رہی ہے وہ رشتے کم ہو گئے، کام کا رشتہ ختم ہو گیا ہے۔ اگر چائے میڈ لا کر بنا کر دے تو وہ محبت جو چائے سے حاصل ہوتی تھی وہ مس کر رہے ہیں ہم لوگ، وہ چائے والی محبت نہیں رہی ہے ابھی۔ اگر دسترخوان لگانا ہو تو اگر میڈ دسترخوان لگائے تو دسترخوان لگانے تک جو میاں بیوی کے درمیان رشتہ ہوتا تھا وہ رشتہ دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہے۔ جب رشتے کنیکشن جو ٹچ ہے وہ ٹچ اگر ختم ہوتا جائے تو پھر وہ چیزیں رشتے دھیرے دھیرے ختم ہو جاتی ہیں۔ پیغمبر اسلام فرماتے خیال کرو ان کا۔ اور یہ بھی جملہ کہہ دوں اور اس کے بعد دعا، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں دن میں کام دو ان کو، رات کا کام مت دو، ان سے رات میں کام نہ لینا۔ تو کیوں رات میں کام نہ لینا؟ رات آرام کے لیے ہے، کام کے لیے نہیں۔ رات میں وہ آرام کرے، 8 گھنٹے کام کرے، 8 گھنٹے سو جائے، 8 گھنٹے تفریح کرے۔ ہو سکتا ہے کہ مولانا یہ تو دنیا بدل چکی ہے، رات کا کام بعض جگہوں پہ رات ہی میں کام ہوتا ہے۔ اگر رات میں کام دے رہے ہیں الٹرنیٹ یہی کہہ سکتا ہوں مجبور ہو کر پھر دن میں ان کو چھٹی دینی پڑے گی۔ اگر دن میں کام دے رہا ہے تو رات میں آرام کرنا پڑے گا، لیکن روایتیں یہ کہتی ہیں نہیں، رات جاگنا کسی بھی طرح سے ایڈوائزیبل نہیں ہے۔ صرف 3 چیزوں کے لیے رات میں جاگنے کی اجازت ہے روایتوں میں: 1 قرآن کو سمجھنے کے لیے، شب قدر، 2 علم حاصل کرنے کے لیے، اور 3 فرسٹ نائٹ آف دا میرج۔ اس کے علاوہ کہیں بھی رات کو جاگنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر میں رات جاگ رہا ہوں تو کہیں نہ کہیں دن میں مس کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے الم یروا انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ، ہم نے رات کو اس لیے قرار دیا ہے تاکہ تم رات میں آرام کرو۔ اگر رات میں جتنا آرام کرتا انسان اتنا دن میں محنت کر سکتا۔ اگر مزدور سے کام زیادہ لینا چاہتے ہو اسے رات میں آرام کرنے دو۔ آیت اللہ جواد عملی کہتے ہیں میں رات میں 3 گھنٹے سو جاتا ہوں، 3 گھنٹے سوتا ہوں، صرف دن میں محنت کرتا ہوں۔ کسی نے پوچھا بھائی 3 گھنٹے کافی نہیں ہیں، اب دن میں تھوڑا آرام کر لیں۔ ان کا جملہ مشہور جملہ ہے، وہ کہتے ہیں رات کی نیند 3 گھنٹے مکمل مل جائے دن کے 6 گھنٹے کے برابر ہے۔ یاد رکھیے گا، رات میں 3 گھنٹے جو سکون سے انسان سو جاتا ہے دن میں 6 گھنٹے سونے کے برابر ہے۔ اس کا مطلب ہے رات اللہ نے بنائی نیند کے لیے، آرام کے لیے، سکون کے لیے، چین کے لیے۔ جب یہ مسئلہ انسان ورکرز کے ساتھ کرتا ہے یقین مانیے وہ پوچھے گا آپ کا دین کیا ہے، میں ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس لیے میں آخری ایڈوائس کہہ دوں، اگر گھر میں کام کرنے والے ہیں، فیکٹری میں کام کرنے والے، آفس میں کام کرنے والے، ان کی عزت کرو، ان کی ریسپیکٹ کرو، ان کے عبادت کا ٹائم معین کرو۔ ہماری آفسیں عبادت کے وقت تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جانی چاہیے۔ جب بندہ مومن مصلی پر کھڑا ہوتا ہے تو اللہ ساری دنیا کو اس کے ساتھ کرتا ہے، رک جاؤ میرا بندہ سجدہ کر رہا ہے۔ چاہے میرا وقت ہے، عبادت میں کرتا ہوں، ہمارا ورکر بھی عبادت کرے۔ یہ نہیں کہ میں عبادت سجدہ کرتا رہوں، میرا ورکر کام کرتا رہے، اس سے عبادت کا پیغام کبھی نہیں پھیلتا ہے۔ چاہے 5 منٹ ہی صحیح، 2 رکعت نماز ہی کے لیے صحیح، آدمی سارا کام روک دے، کہہ دے اب نماز کا وقت ہے۔ جب انسان یوں کام کرنے لگتا ہے، یوں احترام کرنے لگتا ہے وقت کا اور مزدور کا، یقین مانیے وقت بھی ہمارا ساتھ دے گا اور مزدور بھی ہمارا ساتھ دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اللہم صلی علی سید المرسلین و شفیع المذنبین نبیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ
وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى سيدة نساء العالمين وبدأت خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين وقادة المؤمنين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلوات والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من المستشهدين بين يدي. اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفعه الذكرى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.